اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے، یہی اعراب ہی غیر منصرف پر ممتنع کیوں ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف یہ فعل کے مشابہ ہے اور فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ تنوین تو اس لیے نہیں آتی کہ تنوین ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ رہی بات کسرہ کی، تو اب کسرہ بھی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فعل کے آخر کے اندر ہم یائے ضمیر ہو اور ہو بھی وہ متکلم کی اور اپنے ما قبل مکسور کو بھی چاہتی ہو، تب بھی ہم فعل کو کسرہ نہیں دیتے، بلکہ درمیان کے اندر نون وقایہ کو لے آتے ہیں اور فعل کو کسرہ سے بچاتے ہیں، جیسے دارا بانی کی مثال میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تنوین اور کسرہ اس لیے غیر منصرف پر نہیں آتے کہ ان کی جو فعل کے ساتھ مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ فعل بھی دو چیزوں کے لیے فرع واقع ہوتا ہے اور غیر منصرف بھی دو چیزوں کے لیے فرع واقع ہوتا ہے۔ پہلے فعل کے فرع کن دو چیزوں کی فعل فرع واقع ہوتا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، پہلا فاعل اور دوسرا ہے مصدر۔ یہ دو اصل ہیں، ان کی فرع ہے۔ فاعل کی فرع اس اعتبار سے ہے کہ معنی دینے کے اندر یہ فاعل کا محتاج ہے، اور دوسرا مصدر کی جو ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ مشتق ہونے کے اندر مصدر کا کیا ہے، محتاج ہے، لہذا یہ دونوں اصل ہو گئے اور فعل ان دونوں کی فرع ہوگی۔ بالکل بعین ہی اسی طرح غیر منصرف بھی، یہ غیر منصرف ہونے کے اسباب منع صرف میں سے دو سببوں کا یا ایک ایسے سبب کے وجود کا جو دو کے قائم مقام ہو محتاج ہوتا ہے، تو لہذا یہ ظاہر ہے کہ اب ان اسباب میں سے ہر ایک سبب یہ اپنے غیر کی یا کسی اور چیز کی فرع ہوگی۔ مثال کے طور پر عدل ہے، یہ معدول عنہ کی فرع ہے۔ وصف ہے، یہ اپنے موصوف کی فرع ہے۔ تانیث تذکیر کی فرع ہے۔ اسی طرح معرفہ نکرہ کی فرع ہے۔ تو یوں تمام جتنے بھی اسباب ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کی فرع ہے۔ جیسے عربی یہ جو ہے عجمہ، یہ عربی کی بن جائے گی فرع۔ اسی طرح ترکیب مفرد کی بن جائے گی، وزن فعل یہ اسم کی بن جائے گی۔ اس طرح الف نون زائدہ تان ہے، یہ مزید علیہ کی یا پھر الف ممدودہ الف مکسورہ کی فرع بن جائیں گے۔ تو لہذا جب فعل کے ساتھ اس کی مشابہت ثابت ہو چکی ہے تو اب دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا، یعنی جس طرح فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے تو اسی طرح غیر منصرف پر بھی نہیں آئیں گے۔ اور فعل پر اس لیے نہیں آتے کہ یہ تنوین اور کسرہ یہ دونوں ہیں اسم کا خاصہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ خاصۃ الشیء لا توجد فی غیرہ، کسی چیز کا خاصہ وہ شے ہوتی ہے جو کسی غیر کے اندر نہ پایا جائے، جو اس کے علاوہ ہو اس چیز کے اندر نہ پایا جائے، لہٰذا یہ اسم کا خاصہ ہے تو فعل میں نہیں پائے جائیں گے، اور جب فعل میں نہیں پائے جائیں گے تو فعل کے ساتھ غیر منصرف کی مشابہت ہے تو غیر منصرف کے اندر بھی یہ نہیں پائے جائیں گے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ غیر منصرف فعل کے مشابہ ہے، مشابہت ثابت ہونے کے بعد اب فعل والا حکم غیر منصرف پر بھی لاگو ہوا اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کا داخل ہونا ممتنع قرار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم نحو کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔